بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کا 8واں رکوع آغاز ہوا ہے، آیت نمبر 62۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی تھے اور نصرانی تھے اور وہ لوگ جو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے تھے، اور وہی لوگ جو یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے اور ان کے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین اجر ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ حاضرین، اس آیت پاک میں ایک اہم اصول اور قاعدہ بتایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد پہلے سے جو لوگ یہودی تھے اور پہلے سے جو لوگ نصرانی تھے، بہت سارے یہودی اور نصرانی ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے یہودی تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے نصرانی تھے، مگر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبی مانے، رسول مانے، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب جانے، تو ان کے بارے میں یہ خیال کیا گیا کہ یہ پچھلے نبی کو چھوڑ کر آخری نبی کو مان رہے ہیں، تو کیا ان سے ان کا رب راضی ہے؟ اس قسم کے سوالات یہودی پیدا کرنے لگے، عیسائی پیدا کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو پہلے سے یہودی تھے، ایمان لائے، ان کو اطمینان دلانے کے لیے یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس، ایسے لوگوں کے ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہے، وہ غمزدہ بھی نہیں ہوں گے، یعنی ان کی دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے۔ آخری نبی کو ایمان لانے کی وجہ سے پچھلے نبی کا انکار نہیں ہوتا، بلکہ پچھلے نبی کو ماننے والے بھی آخری نبی کو بھی مانتے ہیں، یہ عقیدہ اس میں دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ایک شبہ پیدا کیا گیا تھا، اس شبے کا اور اس شک کا اس آیت پاک میں جواب دیا گیا ہے۔ ایک تو آیت پاک یہ مفہوم کیوں بتایا گیا اور یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کی وجہ ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اس آیت پاک میں خوشخبری دی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر بھی، آخرت کے دن پر بھی۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کارساز حقیقی جانے، حقیقت میں کام بنانے والا وہی ہے، نفع عطا فرمانے والا وہی ہے، نقصان دینے والا وہی ہے، اس کے سوا نہ کوئی رزق دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی ہمیں مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ یہ الفاظ ہر مسلمان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، مگر دل میں بھی اس بات کا یقین ہو، تو وہ یقین کی کیفیت آزمائش کے وقت پہچانی جاتی ہے۔ آدمی عام دنوں میں تو یہی کہتا ہے، لیکن جب مصیبت میں مبتلا ہو تب پتہ چلے گا واقعتاً وہ اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے، دوسرا آخرت کے دن پر بھی یقین رکھے۔ ہمارے دین میں خاص طور پر آخرت کا تصور ہے، باقی دنیا میں بہت سارے ایسے مذہب ہیں ان کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے۔ آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا عقیدہ اہل مکہ کے پاس بھی نہیں تھا، مشرکین عرب کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنی زندگی اب کی ہے بس وہی زندگی، ان کے غفلت کی انتہا یہ تھی۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا ان کے پاس اس کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا پیام دیا، ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو مر چکے ہیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکے ہیں، وہ کیسے دوبارہ اٹھیں گے؟ ہم نے کبھی کسی مردے کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، آخرت میں کیسے اٹھیں گے؟ یہ سوال ان لوگوں کو ہوتا تھا۔ اسی لیے حاضرین،
ملک ہندوستان میں جو ہنود ہیں اور مشرکین ہیں ان کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے، اس لیے وہ اگلے جنم کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان پھر دوبارہ پیدا ہوگا، پھر دوبارہ پیدا ہوگا، 7 مرتبہ پیدا ہوگا، پھر 7 مرتبہ کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ جو عقیدہ وہ لوگ بنا لیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، ڈرانا یہ چاہتے ہیں کہ تم اس وقت نیک رہو گے، ظلم نہ کرو گے، کسی کا مال نہ چھینو گے، تو اگلے دنوں میں برہمن بن کے پیدا ہوگے، یہ عقیدہ دیتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس جیسے کم ذات بڑی ذات کا تصور ہوتا ہے، ہمارے دین میں کم ذات بڑی ذات کا کوئی تصور نہیں، مسلمان مسلمان میں بس حق کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے فضیلت ہر ایک کی ہے، باپ کی فضیلت بیٹے کو نہیں مل سکتی، اور بڑے کی فضیلت چھوٹے کو نہیں مل سکتی، مرد کی فضیلت عورت کو نہیں مل سکتی، مگر حق سب کو برابر ہے۔ جاہل کو وہ فضیلت نہیں مل سکتی جو ایک عالم کو ہوتی ہے، سخی کو وہ فضیلت نہیں مل سکتی جو ایک سخی کو فضیلت جو ملی ہے وہ بخیل کو نہیں مل سکتی، نمازی کی فضیلت غیر نمازی کو کیسے ملے گی؟ فضیلت مسلم ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن حق لینے دینے کے اعتبار سے سب مسلمان برابر ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر حاضرین، حق کی بات جب آئی ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک والد کا انتقال ہوا، ان کے مثال کے طور پر 2 بڑے بیٹے ہیں، 2 بالکل چھوٹے بیٹے ہیں، تو 4 بیٹوں میں والد کا مال برابر تقسیم ہوگا، بڑے کو زیادہ چھوٹے کو کم نہیں دیا جائے، تو یہ حق ہے، حق کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ کھانے کی بات آئی تو ایک باپ کا حق ہے وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں سب کو برابر دے، ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کو زیادہ دے بیٹی کو کم دے، یہ ناحق ہو جائے گا، ظلم ہو جائے گا۔ تو حق کے اعتبار سے سب برابر ہے، مگر فضیلت کے اعتبار سے درجے کسی کے کم کسی کے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن غیروں کے پاس یہ تصور نہیں ہے، ان کے پاس تصور یہ ہے کہ بڑا ہو تو اس کا درجہ الگ ہے، اعلیٰ خاندان سے ہو تو اس کا درجہ الگ ہے، کم درجے والا ہو تو کم ذات کا ہو تو اس کے لیے حکم الگ ہے۔ اس طرح کے تصورات ان کے پاس پائے جاتے ہیں، اسلام ایسے باطل تصورات کا رد کرتا ہے۔ تو خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے دن کو وہ لوگ نہیں مانتے، اسی لیے اگلے جنم کا تصور بنا لیں کہ آگے کوئی پیدا ہوگا، اگر اس وقت اچھا ہوگا تو آگے بڑی نسل میں پیدا ہوگا، اس وقت گورا ہے تو کتا بنے گا، یا پھر کوئی جانور کی شکل میں آئے گا وغیرہ۔ یہ عقیدوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے پاس مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یقیناً ہے، مگر وہ آخرت میں، دنیا میں پھر کوئی پلٹ کر نہیں آ سکتا، ممکن ہی نہیں ہے دنیا میں پلٹ کر آنا۔ تو خیر حاضرین کرام، بعض مسلمانوں میں بھی ایسے عقیدے رکھنے والے لوگ موجود ہیں معاذ اللہ، وہ خاص طور پر رافضیوں میں پائے جاتے ہیں، جن کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ رافضیوں میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ امام جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یا ان کی اولاد یا ان کی اولاد، ان میں بعض لوگوں کے بارے میں ایک عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ وہ پلٹ کر آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، وہ فلاں ہوں گے۔ امام مہدی سے مراد مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ تو پیدا ہوں گے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور وہ حدیث پاک میں ہے۔ لیکن وہ جو پہلے گزر چکے وہ ان کو پلٹ کے آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بھی برہمنوں کا عقیدہ ہے، اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ رافضیوں میں مگر ایسا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ تو حاضرین کرام، آخرت کا دن ہمارے پاس اس کا تصور ہے، اور ایک مسلمان کے ذہن و فکر میں آخرت کی جواب دہی کا معاملہ جب تک رہے گا تب تک وہ دنیا میں برائیوں سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، کیونکہ کسی کا حق مارے گا تو اسے ڈرایا جاتا، تمہارا حق قیامت کے دن لے دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے، اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک جاندار کو اس کے جرم کا بدلہ دے گا، یہاں تک کہ اگر سینگ والا جانور بے سینگ والے کو سینگ سے مارے تو قیامت کے دن بے سینگ والے کو سینگ دیں گے اور سینگ والے کے سینگ نکال دیں گے، پھر اسے حکم دیا جائے گا جو بے سینگ تھا دنیا میں وہ اس کو مارے، بدلہ لے۔ تو جانور کا بھی بدلہ قیامت کے دن لیا جائے گا، تو انسان پھر اس میں مسلمان کا بدلہ کیسے چھوڑا جائے گا؟
تو جو بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں اس کی سزا ضرور بھگتنی ہوگی. خاص طور پر کسی کے حق مارنے کی جب بات آتی ہے، قرضہ لے کر نہیں دیے، کسی کا مال چھین لیے یا اس کو اذیت دیے، تکلیف پہنچائی، کسی کی زمین ہڑپ کر گئے، وراثت کا حق تھا بھائیوں کا بہنوں کا نہیں دیے، تو ان سب کا جواب دینا ہوگا. تو آخرت کا تصور یہ تصور ہے، آخرت کے دن پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ختم، اس کے بعد جو چاہے کرو، شراب پیو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، معاذ اللہ، یہ سب نہیں چلنے والا ہے. نیک عمل ضروری ہے. اس لیے کہ حاضرین، کلمہ چاہتا یہی ہے کہ مسلمان پاک و صاف رہے. کلمے کا تقاضا ہے کہ مومن نیک رہے. صرف کلمہ پڑھ کے گناہ کرتے رہیں گے تو بھی دوزخ ملے گی. ہاں، کلمے کی بنیاد پر آخرکار سزائیں بھگتنے کے بعد جنت ملے گی، یہ اور مسئلہ ہے، مگر گناہوں کی سزا ضرور ملے گی. تو فرمایا آخرت پر عمل کرنے والے، نیک عمل کرنے والے لوگوں کے لیے دو خوشخبریاں ہیں. ان کو کسی بات کا خوف نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ اللہ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں، ان کو خوف ہی نہیں ہوتا کہ کوئی میرا مال چھین لے گا، کوئی مجھے مار ڈالے گا، کوئی میرا حق چھین لے گا. اگر مان لو ہو جائے ایسا کہ کوئی ان کا حق چھین لے تو لا یحزنون، غم بھی نہیں ہوتا. پہلے تو ان کو خوف نہیں ہوتا، اگر کچھ ہو جائے اس طرح تو غم بھی نہیں کرتے. یہ ایمان والوں کی عادت، ایمان والوں کی صفت اس آیت پاک میں بیان کی گئی ہے. تو یہ دو صفتیں ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم واقعتاً سچے مومن ہیں. اگر یہ دو صفتیں نہیں ہیں تو پھر مومن کمال درجے کے نہیں ہو سکتے. اس لیے ہر ایک مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. پریکٹس کرنے پر عادت ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی چلنا نہیں سیکھتا، اس سے پہلے رینگتا ہے، پاؤں میں قوت آتی ہے، دیوار پکڑ کے چلتا ہے، باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، تب جا کے چلنا آتا ہے، پھر دوڑنا سیکھتا ہے. تو جیسے پاؤں میں قوت بھی کوشش سے آتی ہے، اسی طرح ایمان کی قوت، بے خوفی کی کیفیت، یقین کا عالم بھی کوشش سے آتی ہے. اس کے لیے پریکٹس کرنا پڑتا ہے. آدمی کئی مرتبہ گرے، ٹھوکر کھائے، اس کے بعد یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال فرمایا دو صفتیں ایمان والوں کو دی جاتی ہیں، کسی کا خوف نہیں ہوتا، غم بھی نہیں ہوتا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی، کہ جو بندے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ان سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حاضرین، آدمی اگر دل میں یہ کیفیت پیدا کرے وہ دنیا میں بیمار نہیں ہوگا. نقصان ہو جائے تو غم ہی نہیں ہو رہا ہے تو بیماری کس بات کی؟ ساری بیماریوں کی جڑ دل کا غم ہے. نقصان ہو گیا کاروبار میں، غم ہوا، انتقال ہوا کسی کا تو غم ہوا. تو یہ غم کی جو کیفیتیں ہیں یہ آدمی کو بیمار کر دیتی. تو غم نہ آئے تو پھر بیماری نہیں ہوگا، سکون سے زندگی گزرے گی، دکھ درد نہیں ہوگا. بس صرف آخرت کا درد ہوگا، دین کا درد ہوگا. دین کے درد میں بھی دوا ہے مگر دنیا کے درد میں بیماری ہے. تو دنیا کے درد سے چھٹکارا ملتا ہے آخرت کے خوف سے. اس کی ایک مثال ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. حاضرین، ایک بزرگ مسجد میں بیٹھے تلاوت قرآن کر رہے تھے تو کسی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ نے جو تجارت کا سامان بھیجا تھا وہ سامان تجارت ہلاک ہو گیا، لٹیروں نے لوٹ لیا. تو وہ حضرت خاموشی اختیار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مال دیا تھا وہ لے لیا. پھر کچھ دیر کے بعد دوسرا شخص آ کے کہتا ہے کہ واقعتاً لٹیروں نے قافلہ لوٹا تھا مگر آپ کا سامان محفوظ ہے، دوسروں کا لوٹ گیا. تو آپ فرماتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرا مال بچ گیا. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو مال لوٹنے کا غم نہیں ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ رب کا دیا ہوا ہے تو میں کیوں غم کروں، میری قسمت کا ہوگا تو مجھے ملے گا. پھر بعد میں جب مجھے یہ خوشخبری ملی کہ میرا مال نہیں لوٹا تو میں نے اللہ کا شکر کیا کیونکہ رب نے وہ نعمت مجھے عطا فرمائی. یہ کیفیت ایک مومن کی اگر ہو جائے تو نفرتیں نہیں رہیں گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ آدمی جب کسی کو برائی نہیں سمجھے گا تو دشمنی کس بات کی، نفرت کس بات کی.
तो बहरहाल ईमान लाने वालों को ये नेमतें दी जाती हैं। दूसरी आयत, आयत नंबर 63, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वईद अखदना मीकाकुम, और याद करो उस वक्त, ये बनी इसराइल से कहा जा रहा है, हमने तुमसे वादा लिया था, वरफाना फौककुम तूर, और तुम्हारे सरों के ऊपर कोहे तूर को उठा दिया था। इससे पहले जैसा कि हमने पहले गालिबन चौथे रुकू में बताया था, 5वें रुकू में, कि कोहे तूर बनी इसराइल कौम के सरों पर लाकर कहा गया था कि तुम ईमान लाओ, अगर ईमान नहीं लाएंगे तुम पर यह डाल दिया जाएगा। तब जाकर जबरदस्ती वो ईमान लाए थे, यानी डर के ईमान लाए थे। तो वो कैफियत यहाँ बयान की जा रही है, और फरमाया खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, हमने जो तुम्हें दिया है उसको कुव्वत से पकड़े रहो। ये हुक्म उनको भी था, उम्मत मुस्लिमा को भी, कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात, ज़बूर, इंजील दी थी, उसको पकड़ने का हुक्म दिया। और आज अल्लाह ताला ने हमको कुरान दिया है, तो कुरान को मजबूती से थामने की जरूरत है। मजबूती से थामने का मतलब कुरान मजीद की तिलावत करना, कुरान पाक के मानी जानना, कुरान पाक के अहकाम जितने बयान किए गए उन अहकामात पर अमल करना, हलाल को हलाल, हराम को हराम समझना, ये कैफियतें एक मोमिन के अंदर हो। तो रब ताला ने फरमाया खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, हमने जो तुम्हें दिया है वो कुव्वत के साथ पकड़ो, वज़कुरू मा फीही, और उसमें जो भी है उसका जिक्र करो, उसे याद करो। यानी कुरान पाक में जो भी जिक्र किया गया है, तौरात, ज़बूर, इंजील में जो जिक्र किया गया है उसे सुनाते रहो। तो यहाँ से ये मालूम हुआ कि कुरान पाक पढ़ते पढ़ाते रहना चाहिए। कुरान पाक के मानी मतालिब सुनना, बताना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम कुरान मजीद से दूर हो जाए तो फिर दुनिया के मोहताज हो जाएंगे। अब जैसे आज हम देख रहे हैं हमारी कौम के लोग डॉक्टरी करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, वकालत की किताबें पढ़ेंगे, दुनिया के अखबार पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, मगर अफसोस कुरान मजीद नहीं पढ़ेंगे। चाहिए कि हर एक मोमिन को कम से कम रोजाना कुरान पाक का एक पारा तो पढ़े, और एक आयत को तर्जमा उसकी तशरीह के साथ पढ़े कि मेरा रब मुझसे क्या फरमाता है। अल्लाह का कलाम है, गौर कीजिए। रात में 2 बजे भी हमको मैसेज आए तो नींद से जागकर फोन देखते हैं किसका मैसेज आया। दुनिया में लोगों के मैसेज की इतनी अहमियत, और अल्लाह का कलाम सदियों से हमारे पास है, उसकी कोई अहमियत नहीं हमारे पास। रोजाना कम से कम कुरान मजीद खोल कर तो देखना चाहिए कि मेरा रब क्या फरमाता है, क्योंकि परवरदिगार ने हमको ये तालीम दी है, उसका पैगाम हम तक पहुंचाया है। तो इसलिए कुरान पाक की तिलावत भी करना और कुरान मजीद का तर्जमा तशरीह भी रोजाना कम से कम एक आयत तक क्यों ना हो पढ़ लेना चाहिए। तो फरमाया अल्लाह ने वज़कुरू मा फीही, उसमें जो भी है उसका जिक्र करो, याद करो, सुनाओ, पढ़ो, लअल्लकुम तत्तकून। क्या फायदा होगा अल्लाह का कलाम पढ़ने का? जरूर तुम परहेजगार बन जाओगे। बहुत सारे लोगों को एक शिकायत होती है, मैं चाहता हूँ गुनाह ना करूं, हो जाता है, आदत मेरी बुरी है, छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छोड़ सकता। तो बुरी आदतें छोड़ने, गुनाहों से बचने का आसान रास्ता कुरान पाक पढ़े, अल्लाह का कलाम पढ़े, क्योंकि रब फरमा रहा है तुम मेरा कलाम पढ़ोगे तो परहेजगार बन जाओगे, नेक बन जाओगे, मुत्तकी बन जाओगे। हाज़िरीन किराम, आज हम देखते हैं दुनिया में कोई, आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है, बल्कि बड़े बड़े शो भी हो रहे हैं, जलसे भी हो रहे हैं कि लोगों के जहन बनाने के लिए तकरीरें की जाती है। किसी की तकरीर, किसी का जैसे मोटिवेशन लोग होते हैं, आज दुनिया में बहुत सारे उभारते हैं, लोगों को तरगीब दिलाते हैं। कोई तिजारत की तरगीब दिलाता है, कोई तालीम की तरगीब दिलाता है, कोई अखलाक अच्छे रखने की तरगीब दिलाता है। तो ये मोटिवेशन का दौर है। तो ऐसे लोग, उनकी बातें सुनकर हम मुतासिर हो जाते हैं, मगर अल्लाह का कलाम पढ़ के मुतासिर नहीं होंगे। क्या कोई बंदा अल्लाह के से ज्यादा असरअंदाज बात कर सकता है? मुमकिन ही नहीं है। सारा जहां मिलकर भी कहे तो कुरान पाक की एक आयत तो बड़ी बात है, एक लफ्ज के जैसी तासीर पैदा नहीं कर सकता। इतना मुकद्दस कलाम हमारे पास है, हम दूसरों की बातें सुनना चाहते हैं मगर अल्लाह का कलाम सुनना नहीं चाहते। ये हमारे लिए दुनिया में जिल्लत पस्ती की वजह है, कुरान पाक को हमने छोड़ दिया है। तो रब तबारक व तआला ने इसकी भी हमको तालीम अता फरमाई है। बहरहाल हाज़िरीन, ये 2 आयतें हैं, इन 2 आयतों का खुलासा ये बयान किया गया
ایمان والے کو کبھی خوف نہیں ہوتا، ایمان والا غمزدہ نہیں ہوتا۔ دوسری آیت پاک میں بتایا گیا اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس کا ذکر کرو، اس سے تم کو فائدہ یہ ہوگا کہ پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آیت پاک کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہماری زندگیوں میں آخرت میں برکتی نعمتیں عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔